اب ذرا ہم اس کو دیکھ لیں کہ وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، یہ جو سورہ انفال کی آیت نمبر 41 ہے، اس پہ سب سے پہلا اعتراض تو اس بات کا کیا جاتا ہے کہ خمس کی فقط قرآن میں ایک آیت ہے، ایک، جبکہ زکوٰۃ کی جو ہیں 20 آیتیں۔ اچھا، زکوٰۃ جبکہ مخصوص اشیاء کے اوپر ہوتی ہے لیکن اس کی اتنی ساری آیتیں، خمس ہر چیز ہر منافع کے اوپر ہوتا ہے، تو اس کا تذکرہ زیادہ کیوں نہیں آیا، فقط ایک آیت کی حد تک پروردگار کیوں رہ گیا؟ اس وجہ سے ہم اس کو خمس کے اس حکم کو نہیں مانیں گے، کچھ افراد کا یہ بھی کہنا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کہ ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ اگر خمس کی فقط ایک آیت ہے تو کیا ایک آیت قابل عمل نہیں ہوتی؟ مثلا قیامت میں اگر پروردگار ہم سے پوچھے تو کہ تم نے خمس کیوں نہیں نکالا تو کیا قیامت میں ہم یہ کہہ سکیں گے کہ پروردگار تم نے فقط ایک ہی تو آیت نازل کی تھی؟ یہ تو نہیں ہوگا نا۔ تو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، لیکن اچھا اس پہ ہماری یہ بھی اب ہر چیز میں مجھے بار بار یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آگے آئے گا، لیکن آج کیونکہ صرف ایک تمہیدی لحاظ سے گفتگو ہو جائے، ورنہ اس پہ بھی ہم اگلی دفعہ دلائل پیش کریں گے کہ قرآن میں کتنی بار کون سی چیز آئی ہے، کیا یہ کوئی کرائیٹیریا ہے اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے؟ اب کہا جائے کہ حضرت موسیٰ کا 20 سے زائد دفعہ ذکر آیا اور پیغمبر اسلام کا نام فقط 3 مرتبہ آیا، تو ہم کیا یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ان سے افضل ہو گئے کہ ان کا زیادہ دفعہ ذکر آیا قرآن میں؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ تو اس پہ بہرحال انشاءاللہ ہماری جو ہے آئندہ گفتگو کے اندر بات آئے گی۔ تو ایک آیت اب بھی اگر ہے تو دیکھیں بہت سارے شرعی احکام ایسے ہیں جن کے لیے قرآن میں فقط ایک ایک آیت ہے، بہت سارے مسائل۔ کچھ علماء جیسے کہتے ہیں کہ مثلا طلاق کے مسئلے میں کہتے ہیں بات، قصاص کی اور حدود کی بہت ساری احکام ایسے ہیں جن کے لیے فقط ایک ایک آیت ہے، لہٰذا خمس کی فقط ایک آیت ہونا یہ کوئی ایسا منفرد واقعہ قرآن کے اندر نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم حکم خمس ماننے سے انکار کر دیں۔ اچھا، قرآن میں ایک بات اور یاد رکھ لیجئے کہ قرآن میں جو زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے یہ مخصوص فریضہ واجبی جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، زیادہ تر جگہوں پہ اس میں زکوٰۃ ان معنوں میں استعمال ہی نہیں ہوا، بلکہ ہر قسم کے مال کو خرچ کرنے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، ہر طرح کی راہ خدا میں مال کو خرچ کرنا، جبکہ وہ جو مخصوص جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے جس کا مخصوص نصاب ہے، زیادہ تر قرآن میں جو آیتیں ہیں اس زکوٰۃ کا لفظ جہاں پر آیا ہے وہاں پر وہ مراد ہی نہیں، یعنی اصل فریضہ واجب کے لیے زکوٰۃ کے لیے جو لفظ آیا ہے نا قرآن میں وہ صدقہ، خذ من اموالہم صدقہ، سورہ توبہ کی 103ویں جو آیت ہے، یعنی اے رسول ان کے اموال سے صدقہ لو۔ اصل میں یہ زکوٰۃ کا حکم ہے جو واجب زکوٰۃ کا ہے۔ باقی قرآن میں جتنے بھی مقامات ہیں وہاں پر ان تمام جگہوں پر جو ہے وہ عام طور پر جو بذل اموال جسے کہا جاتا ہے، لوگوں غریبوں کے اوپر مال خرچ کرنا، ان معنوں کے اندر آئے۔ جیسے علم سکھانا بھی زکوٰۃ ہے، علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ علم کا سکھانا۔ بھٹکے ہوئے کو ہدایت دینا، اس کو بھی زکوٰۃ کہا گیا ہے۔ خدا کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کی راہ میں استعمال کرنا، اس کو بھی زکوٰۃ کہا گیا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ کہا گیا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے یعنی عمومی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو واقعتاً خمس بھی زکوٰۃ ہی عمومی معنوں میں، یعنی راہ خدا میں مال دینا۔ البتہ خمس ایک الگ فریضہ ہے، زکوٰۃ کا فریضہ بالکل الگ ہے۔ اچھا، دونوں کی کیونکہ مخصوص شرطیں، تو بخشش و عطا کے لیے جو قرآن میں جتنے بھی الفاظ آئے نا، دیکھیے اس میں صدقہ بھی آیا ہے، انفاق بھی آیا ہے، زکوٰۃ بھی آیا ہے، جہاد بالمال کا بھی لفظ آیا ہے، حق معلوم، یہ تمام اموال کو غریبوں پر خرچ کرنے کے معنوں میں آئے، لہٰذا عمومی معنوں میں زکوٰۃ کے لفظ میں تو خمس بھی شامل۔ اور دیکھیے یہ جو ہے نا، جو ایک آیت پر بھی عمل واجب ہے جس طریقے سے اور احکام میں ان کی بھی فقط ایک ایک آیت ہے، تو اسی لحاظ سے خمس کی بھی اگر ایک آیت ہے تو اسی پر بھی ایسے ہی عمل کرنا واجب ہے جس طریقے سے اور جو احکامات ہیں ان کی ایک آیت ہے اس پہ بھی آپ عمل کرتے ہیں اور تمام مسلمان عمل کرتے ہیں۔